إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه البررة التقى والنقى وصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة واعظين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مجلہ مصفہ لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، سورت کا نام سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ اور اس کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکنے کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد دعا یہ کرنی ہے کہ مالک کائنات ہمارا یہاں پر اس مختصر سے وقت میں بیٹھنا محض اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور نیت رکھ کے آدمی قرآن کریم جیسی عظیم دولت کو کیوں نہ بیان کرے، اور سننے والے لوگ بھی دور دراز کا سفر کر کے گھر بار چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم جیسی دولت کو کیوں نہ سنتے رہیں۔ نیت اگر رب کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہے تو ایسا سننا بھی بیکار اور ایسے سنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا مسلمانوں کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے، اور اتنا بڑا تحفہ کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو روزہ جیسی نعمت فرض کی ہے وہ کوئی عام چیز نہیں، بلکہ اتنی قیمتی نیکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ رمضان کا روزہ اگر آدمی رکھ لے لیکن شرط یہ ہے ایمانا واحتسابا، پہلی چیز ایمان کی شرط ضروری، اور دوسرے نمبر پر صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا یا کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اگر رمضان کا آدمی روزہ رکھے، آپ نے فرمایا اس روزے کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس آدمی کے اگرچہ 70 سال کے گناہ ہوں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے۔
اور اس مہینے کو رمضان کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ عربی زبان میں رمضان کا لفظ نکلا ہے رمضان سے، اور رمز عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو جلا کر اس کی راکھ بنا دینا، بالکل جلا کر ختم کر دینا۔ تو اس رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ موحدین کے، ایماندار آدمیوں کے گناہوں کو جلا کر راکھ بنا دیتے ہیں، بہت بڑی چیز۔ پھر ہر نیکی کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں، تو یہ رمضان کا روزہ، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بہت سی حکمتیں رکھی۔ ایک تو وہ جو آخر میں بیان کی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، کس چیز سے؟ عن النار، جہنم کی آگ سے، یا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان کے اندر دو قسم کی اللہ تعالیٰ نے قوتیں رکھی ہیں، ایک قوت شہوانیہ اور ایک قوت ملکوتیہ۔ قوت شہوانیہ کا مطلب ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے شہوت کی ایک قوت رکھی ہے، اور اگر یہ شہوت بندے پر غالب آ جائے پھر انسان انسانیت کی روپ میں درندہ اور بہت خونخوار بھیڑیا بن جاتا ہے۔ اس لیے آج یہ جو عام اخبارات میں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں بے حیائی، فحاشی، عریانی، جتنا بھی یہاں پر یہ ماحول ہمارا خراب ہے، اس کی مین وجہ قوت شہوانیہ کا غلبہ ہے۔ اور آج اسلامی اس حکم کو انگریز بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اگر آدمی ایک مہینہ میں 3 دن یعنی ایک سہروزہ بھوکا رکھ کر گزارے تو اس کی قوت شہوانیہ یعنی شہوت مغلوب ہو جاتی ہے، اور بندہ سیکس سے اور گندی عادات سے بچنے کے لیے مہینے میں ایک سہروزہ ضروری ہے، لیکن وہ سہروزہ اکرام مسلم کے ساتھ نہ ہو بلکہ بھوکا رکھ کر ہو، بالکل بھوکا پیاسا آدمی رہے 3 دن مہینے میں، تو اس کی شہوت کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ آج کی سائنس کہتی ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے سورہ البقرہ کی یہ آیت نازل کر کے ہمیں بتا دیا تھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب مہینے میں 3 دن اگر بھوکے رہو تو سال میں بنتے ہیں 12 ضرب 3 کتنے؟ 36 دن، یعنی ایک مہینہ۔ آج سائنس بھی کہتی ہے سال میں اگر 30-35 دن آدمی بھوکا پیاسا رہے تو اس کی شہوت کنٹرول میں رہتی ہے، اور وہ آدمی دنیا کے اندر عزت دار سمجھا جاتا ہے، لیکن جس کی شہوت اگر کنٹرول میں نہ ہو تو باپ دادے کا نام بھی برباد، اپنی بھی ویلیو اور عزت ختم ہو گئی اس فحاشی کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اے میرے موحدو، اے ایماندار آدمیوں، کم از کم تمہاری عزت اللہ کے کاغذوں میں یہ بیت اللہ سے بھی زیادہ، تمہاری عزت ایماندار آدمیوں کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو، اے موحدو، تم روزے رکھو تاکہ کم از کم تمہارا دنیا میں غلط نام مشہور نہ ہو۔ کوئی یوں نہ کہے کہ موحد ہے اور ہے زانی، ہے موحد لیکن نظر کی حفاظت نہیں، ہے بڑا توحیدی لیکن اس پر فلاں فلاں الزامات ہیں، اس لیے فرمایا کہ تمہارے اوپر میں نے روزے کو فرض کر دیا تو لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر متقی کا ایک معنی عام طور پر عام لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جس نے بڑا سا جبہ پہنا ہو، بھئی یہ متقی ہے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں، متقی وہ ہے جس کے پاس کم از کم 1000 دانے کی بڑی سی تسبیح ہو، یہ معیار ہے تقوی کا۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں، متقی وہ ہے
کہ جس کی پیشانی پر بڑا سا محراب بنا ہوا ہو. کوئی کہے گا کہ نہیں متقی وہ ہے جو تہجد گزار ہو، شب بیدار ہو، لیکن تقوی کا یہ معنی نہیں ہے. ویسے داڑھی بھی رکھو، پگڑی بھی باندھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق، اوابین، چاش، سارے کام کرو، لیکن تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے. یہ آپ بھی ابھی مانیں گے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار. تو متقی کا معنی عام کرتے ہیں پرہیزگار. پرہیز کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ہاتھ چیک کرایا، تو ڈاکٹر نے ایک پیج اٹھا کر ایک طرف اس نے کچھ میڈیسن اور دوائیاں لکھی کہ یہ دوائی آپ نے کھانی ہے، یہ صبح کے وقت، یہ دوپہر کو، یہ شام کو، فلاں طریقے سے. اور اسی پیج کی دوسری جانب ڈاکٹر لکھ دیتا ہے پرہیز. پھر پرہیز کے نیچے لکھتا ہے گوبھی، بڑا گوشت، آلو، فلاں فلاں چیزیں. اب میرے بھائیوں، ڈاکٹر نے دو کام کیے، ایک وہ کام جو آپ نے کرنے ہیں، اور ایک وہ چیز جس سے آپ نے بچنا ہے. اور جس چیز سے بچنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ پرہیز. اور جو آپ نے کھانی ہے ان کا نام ہے میڈیسن اور ادویات. تو اب مسئلہ حل ہو گیا. پرہیز کا معنی ہے بچنے والا، پرہیز کا معنی رکنے والا. لعلکم تتقون. میرا بھائی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج بھی کرو، زکاتیں بھی دو، لیکن تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے. یہ تو میڈیسن ہے جو آپ نے کھانی ہے. ایک دوائی عقیدہ توحید والی جو بہت ضروری. پھر دوسرے نمبر پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، یہ ایک دوائی ہے، یہ میڈیسن ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج والی دوائی کھانی ہے. سال میں ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھنا ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز والی دوائی لینی ہے. یہ ساری ہیں میڈیسن اور ادویات، یہ آپ نے کرنے ہیں کام. لیکن تقوی اس پیج کی دوسری جانب ہے. اس چیز کا نام تقوی نہیں. نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر اور زکوٰۃ دے، تہجد گزار بن یا شب بیدار بن، اور چاشت، اشراق، اوابین کا بالکل پابند ہو، بے شک یہ کام کر، داڑھی اور پگڑی بھی رکھ، لیکن تقوی اس پیج کی دوسری جانب ہے. تقوی کا معنی ہے بچنا ہے. اب جن چیزوں سے بچنا ہے اس کا نام ہے تقوی. اور جو پرہیز ہوتا ہے آپ بخوبی جانتے ہو، اور عربی کا مقولہ ہے الحمیۃ راس کل دوائن، پرہیز تمام دواؤں کی جڑ ہے. اگر پرہیز نہ کرو، دوائیاں ساری کھاؤ، آپ کو آرام ہوگا؟ ایک آدمی صبح بھی دوائی لے، شام کو بھی لے، دوپہر کو بھی لے، اپنے اپنے وقت پر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اگر وہ ساری دوائیاں کھا جائے لیکن پرہیز نہ کرے. ڈاکٹر نے کہا آلو بند، یہ صبح کو آلو والا پراٹھا کھائے. ڈاکٹر نے کہا بڑا گوشت نہیں کھانا، اب یہ دوپہر کو بڑا گوشت کھائے، شام کو گوبھی کھائے. اب ساری بد پرہیزیاں کرے تو میرے بھائی اس کو شفا ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. اب یہ ڈاکٹر کے پاس جائے، جی آپ نے مجھے دوائی دی لیکن افاقہ نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، میری مرض کی شدت اسی طرح، تکلیف اسی طرح برقرار ہے، تو ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ میری دوائی کی غلطی نہیں، میری دوائی کا کوئی قصور نہیں، غلطی تیری اپنی ہے کہ تو نے پرہیز نہیں کیا. اگر پرہیز کرتا تو یہ دوائی تجھے فائدہ دیتی، لیکن تو نے پرہیز نہیں کیا، اس لیے اس دوا نے تجھے فائدہ نہیں دیا. تو میرے بھائیو لعلکم تتقون. اگر آدمی پرہیز نہ کرے کس چیز سے؟ بند گوبھی سے، آلو سے، یہ تو دنیاوی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا سب سے بڑا پرہیز ہے شرک سے بچ. اگر شرک سے نہیں بچا پھر نماز پڑھ، اس نماز والی دوائی کا فائدہ ہوگا؟ 70 حج کر ابو جہل کی طرح. قرآن کہتا ہے حابطت اعمالہم، حج تو وہ عبادت تھی
کہ جب حج سے فارغ ہوتا یہ حاجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے والا یہ اس طرح ہوتا ہے کَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ الْيَوْمَ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج پیدا کیا۔ جس طرح ایک دن کے بچے کے وجود پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے موحد کا حج کرنا اس موحد کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ لیکن اگر شرک والا پرہیز نہیں کیا، بد پرہیزی کی، پھر ابو جہل کی طرح 70 حج بھی کر لے کوئی فائدہ نہیں، پھر زکاتیں دے، بڑے بڑے ویلفیئر کے ٹرسٹ کھول، جتنی انسانیت کی خدمت کر، صرف 40واں حصہ زکوٰۃ نہیں بلکہ پورے 40 حصے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، جب تک پرہیز نہیں کرو گے زکوٰۃ کا فائدہ نہیں، روزے کا فائدہ نہیں، حج اور نماز کا فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا الحمیۃ راس کل دواء، پرہیز یہ دوائی سے بھی زیادہ کام کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے پرہیز کیا، شرک سے پرہیز کر لیا، بڑی بیماری، اب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوا، اب بڑا اس نے پرہیز کیا لیکن نمازوں میں کمی تھی، روزوں میں کمی، حج اور زکوٰۃ میں کمی، بڑے بڑے گناہ تھے، اور حدیث شریف میں آتا ہے 99 رجسٹر اس آدمی کے گناہوں سے پر ہوں گے۔ 99 رجسٹر، اور اتنے بڑے بڑے رجسٹر آپ کے اور ہمارے نہیں کہ 100-500 صفحات کے، مد البصر جہاں تک آدمی کی نگاہ پہنچتی ہے، اتنے لمبے چوڑے 99 رجسٹر گناہوں سے پر ہیں، اس کی ادویات استعمال نہ کرنے سے پر ہے۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے کہ آج جہنم میرے لیے واجب ہو چکی، پسینے سے شرابور روتا ہوا پریشان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، آج کو رائی کے دانے کے برابر نیکی کی تھی وہ بھی سامنے، کوئی برائی کی تھی اس کا بھی وزن ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ حدیث بطاقہ مشہور ہے کہ تیری ایک نیکی ہم نے رکھی ہوئی ہے، وہ پرہیز والی نیکی تھی، ایک پرچی اور کاغذ کا ٹکڑا۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے یہ بندہ پھر کہے گا یا اللہ اب میرا کم از کم مذاق تو نہ اڑاؤ کہ 99 رجسٹر تا حد نظر گناہوں سے پر، اور ایک چھوٹی سی پرچی ان 99 رجسٹروں کا کس طرح مقابلہ کرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آج تو مالک یوم الدین کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، لہذا وہ پرچی لائی جائے گی، اور جس وقت وہ پرچی آئے گی اور نامہ اعمال کے اندر رکھی جائے گی، ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کے، دوسری طرف وہ پرچی آئے گی، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 99 رجسٹروں کا وہ پلڑا اٹھ کر آسمان تک پہنچ جائے گا، اور وہ ایک پرچی اتنی بھاری ہوگی کہ وہ پلڑا زمین پر جا لگے بالکل نیچے۔ یہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو اتنا بڑا مجرم تھا، میری تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز میں، معاملات میں، اخلاقیات میں کمیاں ہو گئی تھی، میں تو سوچ رہا تھا جہنم میرے لیے واجب ہو گئی، یہ دوائیاں میں نے وقت پر استعمال نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو ایک پرچی ہے اس پر تیرا وہ عمل ہے جو تو نے پرہیز کیا تھا، اور تو نے اپنی زندگی میں شرک والا گناہ قریب نہیں آنے دی۔ شرک والے اس گندے عمل سے اس نے پرہیز کیا، تو اس پرہیز کا کتنا فائدہ ہوا۔ تو اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرا بھائی، اشاعت التوحید و سنہ کی دعوت یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکاتیں بھی دو، اشراق اور اوابین کے بھی بے شک پابند بنو، سارے کام کرو، لیکن ان سارے کاموں سے، ان ساری ادویات سے پہلے لعلکم تتقون، پرہیز ضروری ہے۔ اگر شرک سے پرہیز نہ کیا، بدعت سے پرہیز نہ کیا، پھر یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ اور دن قیامت کے آپ دیکھنا، یہ عوام ان مولویوں کے گریبان سے پکڑے گی کہ یا اللہ اس مولوی نے مجھے کہا کہ زکوٰۃ دو، کرونا فنڈ کے اندر
اتنے کروڑ جمع کراؤ تمہاری بخشش ہو جائے گی، حج کرو یا مولویوں کو حج کراؤ، زکاتیں دو اور فطرانے دو، فلاں کام کرو، لیکن جن چیزوں کی وجہ سے یہ نیکیاں قبول ہونی تھی وہ چیز ان مولویوں نے نہیں بتائی۔ اب ابو جہل کی تھوڑی نیکیاں تھی، 70 حج کیے اس بندے نے، اور داڑھی بھی پوری سنت کے مطابق، آج کل کے پیروں والی بات نہیں، پوری داڑھی اس کی سنت کے مطابق، پگڑی بھی باندھتا، اور بیت اللہ کی اس نے تعمیر کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود میں حدیث ہے کہ جس آدمی نے پرندے کے گھونسلے جتنا چھوٹا سا اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس آدمی نے دنیا میں چھوٹا سا اللہ کا گھر بنایا، چھوٹا سا مسجد میں تعمیر میں حصہ لیا، اللہ اس کے بدلے میں بنا اللہ لہ بیتن، تنوین تعظیم کی، اللہ اس مسجد بنانے کے بدلے میں اس آدمی کے لیے جنت میں عظیم الشان محل تیار فرمائیں گے۔ لیکن ابو جہل نے عام مسجد نہیں بنائی بلکہ بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن کام آئی؟ حج بھی کام نہیں آیا، اس کی داڑھی اور پگڑی بھی کام نہیں آئی، کیونکہ کام آنی تھی اس کے لیے نیکی اور ایمان شرط تھی، اس کے لیے شرک سے پرہیز یہ ضروری تھا۔ جب اس نے شرک سے پرہیز نہیں کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز پہ آدمی کو لگاؤ، لیکن نماز سے پہلے 100 روزہ لگاؤ ایمان بنانے کے لیے۔ ایمان یقین کی بات یہ ایک دعویٰ تو ہے، لیکن ایمان اور یقین بنانے کے لیے پہلے نمبر پر آدمی کا عقیدہ بناؤ، پھر اسے نماز پہ لگاؤ۔ پہلے نمبر پر عقیدہ بناؤ، پھر اسے زکوٰۃ پر لگاؤ۔ پہلے عقیدہ بناؤ، پھر اسے حج پر تیار کرو۔ پہلے عقیدہ بناؤ، پھر اسے روزے رکھواؤ۔ اگر عقیدہ نہیں بنایا، صرف 3 دن نہیں، 40 دن نہیں، بلکہ 40 سال بھی وہ بستر اٹھا کر گھر بار چھوڑ کر پھرتا رہے، چکر لگاتا رہے، اگر عقیدہ اور ایمان اس نے نہیں سمجھا، خدا کی قسم قرآن کہتا ہے حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ 40 سال کی تہجدیں بھی گئی، اشراق بھی گئے، اوابین بھی گئے، اکرام مسلم بھی گیا، علم و ذکر بھی گیا، خلوص نیت بھی گیا، دعوت تبلیغ بھی گئی، سب کچھ ضائع۔ جب تک ایمان نہ ہو تو پہلے نمبر پر ایمان کی محنت۔ تو ہماری محنت اشاعت التوحید و سنہ کی، وہی ایمان کی محنت ہے۔ اور اس آیت میں بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو تم پر روزہ فرض ہے۔ باقی بے شک رکھتے رہے، مشرک آدمی بے شک وہ رکھتے رہے، راتوں کو اٹھ کر اذانیں بھی دیتے رہے، سحری بھی کھاتے رہے، افطاری میں بھی سائرن بجاتے رہے، بے شک کریں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا، اگر کوئی مشرک روزہ رکھے، قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے کہ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان تھا اور آپ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ خالص میرے لیے۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، حج بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے۔ کیا معنی؟ اللام للاختصاص، روزہ صرف میرے لیے۔ نماز بندہ پڑھے، اس میں ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو دکھلاوا کر رہا ہو، ممکن ہے کہ ریاکاری کر رہا ہو، اور اسی طرح زکوٰۃ دے، اس کے اندر بھی شبہ ہے، ہو سکتا ہے اپنی ناموری کے لیے، ہو سکتا ہے اپنی نمائش کے لیے، اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے، اسی طرح حج کرے، ہو سکتا ہے اس لیے کہ واپسی پر اس نے الحاج حاجی فلاں صاحب کا بورڈ لگوانا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھے تو کسی کو بھی پتہ، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں پیر کی بلیاں عالم الغیب ہیں، اور احمد رضا خان بریلوی انہوں نے لکھا بلیاں تو جگہ پر رہی، ملفوظات میں پیر کا کھوتا، گدھا اور ڈنکی،
کہتے ہیں گدھا بھی عالم الغیب ہے۔ اب عقیدہ تو سمجھ آیا ہے نا، پیر کا گدھا عالم الغیب۔ ادھر عام کہتے ہیں کہ یہ جی اللہ کے نبی کو عالم الغیب نہیں سمجھتے، تو پورا عقیدہ عوام کو بتائے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیر کے گدھے عالم الغیب ہیں، بلیاں عالم الغیب ہیں۔ لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے۔ کیا مطلب؟ نماز کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، حج کے اندر، دیگر عبادات میں نمائش ہو سکتی تھی، لیکن روزہ وہ عبادت کہ یا روزے دار کو پتہ یا اللہ کو پتہ، کسی زندہ یا مردہ پیر کو پتہ نہیں اس کا روزہ ہے یا۔ اندازے آپ لگا رہے ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کر، لیکن قطعی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر یوں نہیں مانتے تو حدیث شریف میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، حضرت بلال نے روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تناول فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا آؤ بلال آپ بھی ہمارے ساتھ کھاؤ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی صائم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرا تو روزہ ہے۔ معلوم ہوا کہ امام الانبیاء کو بھی سامنے بیٹھے ہوئے حضرت بلال کے روزے کا پتہ تو پیر کے گدھوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو بہرحال گدھوں کی بات نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں کہ بلال کا روزہ ہے یا نہیں، اس لیے بلایا تو حضرت بلال نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بلال، یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ ہم اپنا رزق دنیا میں کھا رہے ہیں اور اللہ نے بلال کے لیے جنت میں بہت سارے رزق تیار کر رکھے۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے خصوصی رزق جنت میں تیار کرتے ہیں۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ روزے کا امام الانبیاء کو بھی پتہ نہیں، یہ ایسی عبادت کہ اب روزہ اتنی عام عبادت تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اجزی بہ، کہ قیامت کے دن روزے کا بدلہ میں اللہ خود اپنی قدرت کے ہاتھوں سے دوں گا۔ باقی نمازوں کے بدلے، باقی عبادتوں کے بدلے ہو سکتا ہے آپ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے ملے، کسی اور کے ہاتھ سے، لیکن روزے دار کو روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود یوں سمجھو خصوصی ایوارڈ دیں گے اور اپنے ہاتھ سے، قدرت کے ہاتھ سے عطا فرمائیں گے۔ اب بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے اور مشرک آ جائے قیامت کے دن کہ یا اللہ میں نے بھی صبح سحری کھائی تھی، شام تک بھوکا رہا تھا اور اپنے کھانے پینے پر، شہوت پر کنٹرول کیا تھا، میں بھی آیا ہوں کہ میں نے حدیث سنی تھی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یا اللہ مجھے بھی بدلہ چاہیے۔ اب اس کو بدلہ ملے گا؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض، تمہارے ساتھ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی۔ اللہ نے مشرک کے ساتھ بات ہی نہیں کی، بے شک روزہ رکھے، بے شک یہ لگاتار مہینہ روزے رکھے، درمیان میں افطاری بھی کوئی نہ کرے، ان کے لیے اجر ثواب کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ میں نے روزہ صرف ان لوگوں پر فرض کیا، اور انا اجزی بہ کا مصداق بھی یہی لوگ جن کے اندر ایمان والی نیکی موجود تھی۔ اس لیے ہماری دعوت یہ ہوتی ہے کہ پہلے نمبر پر ایمان بناؤ، پھر دوسرے نمبر پر ایمان بچاؤ بھی صحیح۔ ہاں ایمان بنتا ہے قرآن سے اور ایمان بچتا بھی ہے قرآن سے۔ ایمان بنانے کے لیے ایمان المحنت سے نہیں بنتا۔ بعض جاہل لوگ مدارس میں داخلے کے لیے، مدارس میں ایڈمیشن کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ المحنت پر دستخط کرو، لیکن یہ اللہ کی کتاب، اس پر کسی نے آج تک دستخط نہیں کروائے کہ قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو ہمارے مدرسے میں آپ کو داخلہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ دیوبندیوں نے المحنت رکھی، بریلویوں نے اپنی کتابیں رکھی، حسام الحرمین پر دستخط کرو، فلاں پر کرو، لیکن ہم اشاعت التوحید و سنہ والے کہتے ہیں قرآن کو مان لو، باقی کتابوں کو چھوڑ دو۔ جو قرآن کے مطابق ٹھیک، جو قرآن کے متصادم ہو، جس کی مرضی لکھی ہوئی ہو، وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں، کیونکہ
جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان بنتا ہے تو اللہ کی کتاب سے۔ لیکن آج کل جس کتاب سے ایمان بننا تھا، اس کے بارے میں مولویوں نے کہا کہ قرآن بڑا مشکل ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے 16 علوم کی ضرورت، 17 علوم کی ضرورت، اور پرانے لوگ کہتے تھے، پرانے جاہل، کہ قرآن اللہ نبی دے راز ہیں، اس میں اللہ اور نبی کے راز ہیں۔ بھئی اگر اللہ نبی کے راز ہیں قرآن، تو پھر آپ کو کس نے بتایا؟ راز تو وہ ہوتا ہے جو کسی تیسرے کو پتا۔ اگر یہ اللہ نبی کا راز تھا قرآن، پھر آپ کو کس نے بتایا کہ یہ راز ہے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا، پھر یہ راز تو نہ رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، 17 علوم کی ضرورت۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ قرآن، آپ نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن تیرے لیے حجت اللہ کا، تیرے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، یا او علیکا، یا تیرے لیے جہنم کا یہ سند ہے۔ قرآن کی وجہ سے جنت ملے گی، قرآن ہی کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم ملے گی۔ اب جس کتاب کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے تھے، وہ کتاب پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہو، تو یہ انصاف کی بات ہے۔ اب بندہ کہے قیامت کے دن، اللہ کہے جا جہنم میں، یہ کہے یا اللہ ایمان بنانے کے لیے آپ نے کتاب بھیجی تھی جس کو سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت تھی، اور ہمیں 17 علوم آتے نہیں تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں بھیجنا یہ ظلم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کو انتہائی آسان کیا، اور خود قرآن نے کئی مقامات پر کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب علماء جانتے ہیں یہ لام عربی زبان میں تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور لام اور قد اکٹھا آئے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے قسم والا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ، اے لوگوں مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم، یسرنا، ہم نے قرآن کو خوب آسان کیا۔ یہ میں معنی کر رہا ہوں لیکن ہو نہیں رہا معنی۔ وَلَقَدْ یسرنا کا معنی حقیقت میں کوئی مولوی کر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ کیفیت ہے، اور کیفیات ہمیشہ گلا کرتی چلی آئی ہیں کہ کیفیات کو الفاظ نہیں ملا کرتے۔ یسرنا یہ باب تفعیل ہے، اور فعل للتکثیر، شافعی ابن حاجب، یہ یسرنا کی جو شد ہے یہ عربی میں آتی ہے کسی کام پر پورا زور لگاؤ، پوری محنت کرو۔ اب کوئی بندہ کام کرے، کوئی گھر بنائے، تو آدمی جب اس کا وزٹ کرے تو مستری کہے میں نے اپنی جان کے پسینے بہا کر پوری محنت کے بعد یہ نقشہ تیار کیا۔ تو یسرنا کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم، یسرنا، میں اللہ نے پورا زور لگا کر قرآن کو آسان کی۔ اب اللہ تعالیٰ زور لگانے سے پاک ہیں، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جس طرح تم کوئی کام انتہائی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پورا زور لگا کر کرتے ہو، اے کائنات کے لوگوں یوں سمجھو وَلَقَدْ یَسَّرْنَا، میں اللہ نے بھی پورا زور لگایا قرآن کو آسان کرنے کے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، ہم نے قرآن کو آسان کیا، لِلذِّكْرِ، سمجھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب اللہ کہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا، مولوی کے 17 علوم کی ضرورت۔ اب اللہ کی مانو گے یا مولوی کی؟ اب مولوی 17 علوم کی ضرورت، وہ تھا مفسر بننے کے لیے۔ اب ایک آدمی مفسر بنے، پھر بے شک وہ صرف بھی پڑھے، نحو بھی، منطق بھی اور فلسفہ بھی، بدیع بھی اور بیان بھی، جتنے علوم کے اندر وہ مہارت حاصل کرتا جائے گا اتنا ہی قرآن فہمی میں اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن قرآن سمجھنے کے لیے کسی ایک علم کی بھی ضرورت، کسی علم کی بھی ضرورت نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے آسان کیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ اس جملے میں بڑا درد ہے۔ پہلے اللہ نے قسم اٹھائی، پھر یسرنا، خوب آسان کیا،
جس طرح ایک ماں اپنے نافرمان بیٹے کو سمجھاتی ہے اور سمجھا کے جب تھک جاتی ہے، بیٹا اس کی بات نہیں مانتا تو ماں اس کے قدموں میں اپنی چادر ڈال کر اس کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا تب تو کیسے سمجھے گا، میرے پاس الفاظ نہیں، ماں کہتی ہے کہ کیسے سمجھاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم، ہم نے قرآن کو خوب آسان کیا، حال من مدکر، ہے کوئی مولویوں کے چنگل سے نکل کر قرآن کو سمجھنے والا؟ حال من مدکر، تو قرآن اس کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہونا تھا، اس لیے ایمان سمجھنے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے قرآن کا علم ضروری، اور ایمان بچانے کے لیے بھی یہی کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کو آدمی نہ سمجھے تو نہ ایمان بن سکتا ہے اور نہ ایمان بچ سکتا ہے۔ تو رمضان میں یہ جو اللہ نے روزہ فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ فرض صرف ایمانداروں پر، صرف موحدین پر، باقی بے شک منہ باندھ کر وہ پھرتے رہے، ان کے ساتھ اللہ کی بات بھی کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی بدلہ بھی نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔